روزے کے مکروہات کا بیان۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، یعنی روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن بری بات، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، چغلی غیبت یہ نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سی رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ یعنی جو اصل ہے گناہوں سے بچنا وہ نہیں کر رہے، صرف روزہ ہی رکھ رہے ہیں، سٹا جوا جگار سب چل رہا ہے تو کوئی ان کا مطلب نہیں ہوا حاصل۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ مزید حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صفر ہے، یعنی ڈھال ہے، ڈھال، جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ جب روزہ ڈھال ہے، ڈھال سے تلوار کے وار کو روکا جاتا تو ڈھال کس سے کٹے گی؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے، یعنی روزے کی روحانیت، نورانیت، یعنی اصل روح روزے کی ختم ہو جاتی ہے جب انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولے یا غیبت کرے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو بیہودہ باتوں سے بچا جائے، فضول بیکار کی باتیں، جس میں گیم کھیلنا وغیرہ بھی آ گیا۔ تو گیم وغیرہ بھی فالتو وقت برباد کرنے سے بہتر ہے درود شریف پڑھ لیا جائے یا کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ لی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں عامر ابن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے بے شمار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلا مسئلہ ہے جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام، اور اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، روزے کی روحانیت، نورانیت ختم ہوتی ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن روزہ ہو جائے گا، لیکن وہی بے جان سا۔ دوسرا مسئلہ، روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی کا غلام آقا بد مزاج، غصے والا، کہ نمک کم اور زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، شوہر ناراض ہو جائے گا، مار ٹھوک کرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس وجہ سے جلالی شوہر کی بیوی تھوڑا چکھ سکتی ہے، چکھنے میں حرج نہیں۔ تو وہ پہلے زمانے میں چکھا جاتا تھا، تھوڑا سا ہاتھ پہ لے کے، تھوڑا سا زبان کے اوپر رکھ کر ٹیسٹ معلوم کر کے پھر تھوک دیتے تھے لوگ۔ آج چکھنا بولے تو پلیٹ بھر کے کھانا، تو اس سے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ یہ وہ چکھنا جو پہلے والا چکھنا ہے۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، کوئی نرم غذا جو اسے کھلائی جائے ایسی بھی نہیں ہے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی بے روزہ ایسی کوئی عورت دوسری موجود بھی نہیں ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچے کو کھلانے کے لیے مجبوراً روزے دار ماں روٹی چبا کر بچے کو کھلا سکتی ہے۔ اتنی تکلیف کیا، کھلبتے میں کوٹ لو، اچھا ہے مکسر میں کوٹ لو، آسانی ہے، چبانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پہلے دور کی بات ہے، پہلے مکسر نہیں ہوتے تھے، آج ہے سہولت۔ اچھا، چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیتے ہیں۔ یوں تو کراہت کیسی، روزہ ہی ختم ہو جائے گا۔
بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی ایک روزے کے بدلے 61 روزے رکھنا پڑیں گے، 60 کفارے کے اور ایک اوپر سے قضا بھی۔ بلکہ چکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے اور اسے تھونک دے، اس میں سے کچھ بھی حلق میں نہ جانے پائے، اسے چکھنا بولتے ہیں۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ اور اگلا مسئلہ ہے بلا عذر چکھنا، جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزے کا حکم ہے۔ فرض روزے میں جو جیسے رمضان کا روزہ، نفل میں کراہت نہیں ہے نا، 10 محرم کے روزے وغیرہ میں چکھنے میں کوئی کراہت نہیں، جبکہ اس کی حاجت ہو، ضرورت ہو، مجبوری ہے تو چکھنے میں حرج نہیں رہے گا نفلی روزے میں، اور یہ رمضان کے روزے میں مکروہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا اور داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، آنکھ میں سرما لگانا مکروہ نہیں ہے۔ گلاب پھول سونگھ سکتے ہیں، مشک خوشبو سونگھ سکتے ہیں، عطر سونگھ سکتے ہیں، نہ مکروہ ہے نہ روزہ ٹوٹے گا، کچھ نہیں۔ مونچھ میں بھی تیل لگا لو، سر میں تیل لگا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے۔ مرد کو زینت کی ضرورت نہیں ہوتی اس حساب سے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، ہر وقت مکروہ نہیں، بلکہ ہمیشہ جب بھی کرے گا سنت کا ثواب پائے گا۔ لیکن یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، خالی برش جو صاف ستھرا ہے، جس کے اندر سوکھا ہوا ٹوتھ پیسٹ بھی جڑ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بھی مسواک کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ مسواک یہ سب سے بہتر ہے۔ فسد کھلوانا، پچنے لگوانا مکروہ نہیں، یعنی وہ ہجامہ کرتے ہیں، کپ تھیریپی وغیرہ، وہ کوئی مکروہ نہیں ہے، جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو، کمزوری بڑھنے کا ڈر نہ ہو۔ اگر کمزوری بڑھنے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں وہ پچنا لگوانا، ہجامہ کروانا وہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اگلا مسئلہ ہے روزے دار کے لیے کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، غسل کے اندر کلی کرنا یہ فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے۔ اب اتنا بھی نہ چڑھا لے کہ دماغ تک چڑھ جائے، اور ایسی بھی کلی نہ کرے کہ حلق سے اتر جائے۔ اگر حلق سے اترا یا دماغ میں پانی چڑھا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، مکروہ ہونے کی تو بات ہی چھوڑو۔ ہاں لیکن حلق میں نہیں چڑھا، حلق میں نہیں اترا، دماغ میں نہیں چڑھا، لیکن اس میں خوب پانی کو گھما پھرا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ روزے دار کے لیے کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ منہ بھر پانی لے اور وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ اچھا، یہ جو کلی کرنا مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ خوب بھر منہ پانی لے کر اس کو ہلائے گا، تو اب جگہ ہی نہیں ہے اس کو، تو ظاہر بات ہے حلق میں اترنے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آدھا منہ پانی لے اور اس کو ہلا ڈلا کر باہر پھینک دے، زیادہ حلق کی کنارے نہ لے جائے۔ ہاں اگر پریشانی دوپہر میں گرمی لگ رہی ہے تو اگر کبھی کپڑا بھگا کر اڑ لیا تو مکروہ نہیں ہوتا، لپیٹ سکتا ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت زیادہ ہی مصیبت میں ہے، ایسا بتانے کے لیے اگر کبھی کپڑا وپڑا لپیٹ رہا ہے تو پھر وہ مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی ناپسند ہے، روزے میں مکروہ ہے۔ ایسے منہ میں جو فطری طور پر نیچرلی جو تھوک آتے رہتا ہے، پیٹ میں اترتے رہتا ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن اس کو بالکل جمع کر لیا پھر اس کے بعد نگل رہا ہے تو یہ تو گندی بات ہے، مکروہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف اور کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ ایسا محنت کا کام کر لینا کہ جس سے بہت زیادہ گلاوٹ آ جائے اور روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے، تو ایسا کام ہی نہیں کرنا۔ لہذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، باقی دن آرام کرے۔ تو پھر کمائے گا کیا اور کھائے گا کیا؟ تو بھئی تھوڑے میں گزارا کرے، لیکن روزہ چھوڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے باندھ کام مزدور ہے، بیگاری کام کرنے والا آدمی ہے، دن میں کام کرے گا تو گلاوٹ آ جائے گی، اس کو دوپہر میں کھانا ضروری ہو جائے گا، روزہ توڑنے کی نوبت آئے گی، تو کام کے واسطے روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزے کے واسطے کام چھوڑ دے، دوسرا کوئی ہلکا کام کرے یا آدھے دن کام کرے۔ یہی حکم معمار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف اور کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دے، روزے ادا کر سکیں۔ یہ نہیں کہ اپن ٹھنڈی میں پھر آرام سے رکھ لیں گے روزے، ابھی جانے دو گرمی کے قضا کر دیں گے، تو یہ اجازت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جبکہ کھڑا ہونے میں اتنا ہی عاجز ہو جو باب صلاۃ المرض میں گزرا۔ ہاں، تو جو کھڑے رہنے کی بھی ایک دم لاچاری آ جا رہی ہے تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھے، لگے روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے کہ اس میں روزہ بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، بھلے بیٹھ کر نماز ہو رہی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے صبح میں نیند سے اٹھنے اور جاگنے میں لوگ گھر کے لوگ جگا رہے، یہ تو کروٹ بدلتے رہتا ہے، اور اخیر میں 10 منٹ باقی ہے تو پھر اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، پھر استنجا، پیشاب، پاخانہ، پھر وضو وغیرہ کرا کے کھانے کے لیے بیٹھا کہ کچھ کھایا نہیں کھایا کہ اعلان ہو جاتا۔ تو اتنی دھاؤ پڑ بھی نہیں کرنا، بلکہ آرام سے کھانا چاہیے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ تاخیر اگرچہ مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنا کہ صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو، ختم سحری کا اندیشہ ہو۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب آفتاب، سورج ڈوب جانے کا یقین اور غالب گمان ہو۔ جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے، اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ بس وہ اعلان کے بھروسے نہیں، بلکہ خود اپنی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس بھی موبائل ہے، کارڈ ہر ایک کے پاس ہے، روزے رکھنے اور چھوڑنے کے سارے اوقات کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے، تو ذمہ داری اپنی بھی نبھائی جائے کہ اعلان نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عادل کے طور پر افطار کر سکتا ہے، ایک عادل ایماندار آدمی کے قول پر، جیسے مؤذن صاحب اعلان کرتے ہیں، بالکل ان کے اعلان پر افطار کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی بات کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے۔ آدمی ہے تو بالکل قابل اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، وہ اعلان کر رہا ہے، تو پھر اس کی ظاہر بات ہے سب آسان مسئلہ ہے۔ یوں ہی مستور کے کہنے پر، مستور یعنی جس کے بارے میں اچھا ہے کہ برا، ذمہ دار ہے کہ غیر ذمہ دار، کچھ پتہ ہی نہ ہو، تو اس کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔ اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، وہ پرانے دور کی بات اب تو گئی ہے نا۔ اس پر افطار کر سکتا ہے اگرچہ توپ چلانے والا فاسق ہو، جبکہ کسی عالم، محقق، توقیق داں اور محتاط فی الدین کے حکم پر یہ توپ چلائی جاتی ہو۔ صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے۔ رہا یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے، اسے ہم حصہ سوم باب الاوقات میں بیان کر آئے ہیں۔ تو بہرحال صبح صادق کب ہوتی، وہی ختم سحری کا جو ٹائمنگ آپ کے کارڈ کے اندر چھپا ہوا ہے وہی عین صبح صادق کا ٹائم ہے، لہٰذا اس کے اوپر آپ کو
ختم سحری کر دینا چاہیے اور سحری بند کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔